بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحت کے شعبہ میں انقلاب لا کر دکھائیں گے، ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان، معاون خصوصی وزیر اعلیٰ پنجاب برائے اطلاعات۔ پیرا میڈیکل سٹاف کے حوالے سے قلت کا شکار ہیں حسین جہانیہ گردیزی، صوبائی وزیر زراعت پنجاب۔ میزبان و اہتمام واصف ناگی، صدارتی ایوارڈ برائے حسن کارکردگی۔ رپورٹ و کوآرڈینیٹر وردہ طارق، عکاسی عرفان نجمی، معاونین معظمہ فریاد، ہیرا بطول۔ دنیا میں سب سے زیادہ اہمیت فارمیسی پروفیشن کی ہے، کیونکہ اس کا براہ راست تعلق انسانی جان اور صحت کے ساتھ ہے۔ یہ شعبہ زندگی بچانے والی ڈرگز کو بناتا اور فروخت کرتا ہے۔ فارمیسی ایجوکیشن دنیا کے لیے اس لیے انتہائی اہم ہے کیونکہ فارمیسی ٹیکنیشین کورس کا تعلق تعلیم اور صحت دونوں سے ہے۔ ان خیالات کا اظہار مقررین نے میر خلیل الرحمن میموریل سوسائٹی، جنگ گروپ آف نیوز پیپرز اور فارما ورلڈ انسٹی ٹیوٹ کے زیر اہتمام خصوصی سیمینار بعنوان فارمیسی ٹیکنیشین کورس کی اہمیت اور مواقع میں کیا۔ سیمینار کی صدارت معاون خصوصی وزیر اعلیٰ پنجاب برائے اطلاعات ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان نے کی۔ مہمان خصوصی صوبائی وزیر زراعت حسین جہانیہ گردیزی اور اسپیشل سیکرٹری اسپیشلائزڈ ہیلتھ و میڈیکل ایجوکیشن سلوت سعید تھیں۔ ماہرین کے پینل میں ممبر فارمیسی کونسل آف پاکستان ڈاکٹر تنویر احمد صدیقی، ممبر فارمیسی کونسل آف پاکستان اسلام آباد ملک ارشاد، ڈین آف پبلک ہیلتھ اینڈ پریونٹیو میڈیسن ایڈیٹر اینالز آف کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی ڈاکٹر سائرہ افضل شامل تھیں۔ سیمینار کے شرکاء میں چودھری حسن رضا جنگ، افتخار علی سندیلہ لیا، ڈاکٹر ریحان خاور رحیم یار خان، چودھری عرفات گوجرانوالا، ڈاکٹر مرزا حبیب الرحمان، ملک نثار اختر جوہر آباد، ڈاکٹر طاہر خان لاہور، حافظ عبدالجبار لاہور، حافظ کفایت رسول گجرات، فیصل جمشید چیچاوطنی ساہیوال، اظہر خان سندیلہ علی پور مظفر گڑھ، حبیب سلطان اسلام آباد، ڈاکٹر فرقان علی فیصل آباد، چودھری محمد عاصم گوجرانوالا، ڈاکٹر وحید ملک جہلم، ڈاکٹر حبیبہ جہلم، ڈاکٹر مہران علی لودھراں، ڈاکٹر عباس سندیلہ بکھر، اعجاز نوانی بکھر، میاں غلام مرتضیٰ لاہور اور دیگر شامل تھے۔ حرف آغاز پرنسپل فارما ورلڈ انسٹی ٹیوٹ و چیئرمین PCRA پاکستان پروفیسر اسحاق امیوں نے پیش کیا۔ میزبانی کے فرائض صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی سینئر ایڈیٹر و چیئرمین MKR MS واصف ناگی نے سر انجام دیے۔ تلاوت قرآن پاک کی سعادت حافظ لائق نے حاصل کی، جبکہ نعت رسول مقبول کی سعادت حفظہ خالد نے حاصل کی۔ ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سابقہ حکومتیں صحت کے حوالے سے کوئی خاص پالیسی نہ بنا سکیں۔ ہم اچھی فارمیسی ٹیکنیشین پیدا کر کے انڈسٹری کو پروان چڑھا سکتے ہیں۔ فارمیسی کالجز کے دائرہ کار کو وسیع کرنے کی ضرورت ہے۔ حکومت پاکستان اور حکومت پنجاب کی ترجیحات میں صحت میں انقلاب برپا کرنا ہے۔ عمران خان اور عثمان بزدار ہیلتھ کیئر چیلنجز کو ایڈریس کرنے کے لیے دن رات کوشاں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہیلتھ سٹرکچر کی ری ویمپنگ کر رہے ہیں۔ پنجاب حکومت و دور حاضر کے جدید تقاضوں کے مطابق طبی شعبہ کو ہم آہنگ کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ فارمیسی کونسل اپنا جہاد جاری رکھے، دنیا میں کوالیفائڈ فارمیسی ٹیکنیشین ڈاکٹر کے نسخہ کو ڈسپینس کرنے کے لیے فارماسسٹ کا بہترین معاون ہے۔ صوبے اور وفاقی سطح پر ڈرپ کی ازسر نو تشکیل کا وقت آ گیا ہے۔ اس کے علاوہ ہر شہر میں فارمیسی کونسل بنوائیں گے، صحت کے شعبہ میں انقلاب لا کر دکھائیں گے۔ پروفیسر بابا زادہ اسحاق میوں نے کہا کہ کچھ لوگ یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ فارمیسی ٹیکنیشین پروگرام شاید A گریڈ ڈگری ہولڈر فارماسسٹ کے متبادل کے طور پر سامنے لایا گیا ہے۔
انہوں نے اس بات کی سختی سے تردید کی کیونکہ فارمیسی ایکٹ 1967 میں اے گریڈ فارمیسی ڈگری ہولڈرز اور کیٹیگری بی فارمیسی ٹیکنیشین میں واضح فرق رکھا گیا ہے۔ صوبائی فارمیسی کونسل کے پاس دونوں کے اندراج رجسٹر الگ الگ ہیں۔ فارمیسی ڈگری ہولڈرز کو فارمیسی ایکٹ 1967 سیکشن 27 کے تحت رجسٹر اے میں اندراج کیٹیگری اے انڈورمنٹ سرٹیفکیٹ جاری کیا جاتا ہے، جبکہ فارمیسی ٹیکنیشین کو ہمیشہ رجسٹر بی میں کیا جاتا ہے۔ پاکستان میں تمام پروفیشنل ڈگری ہولڈرز کو اسسٹ کرنے کے لیے پروفیشنل ٹیکنیشین تیار کیے جاتے ہیں تاکہ کوالیفائڈ ٹیکنیشین بطور اسسٹنٹ پروفیشنل ڈگری ہولڈر کے حکم کی بجا آوری میں معاون ثابت ہو سکیں۔ مثلاً ایم بی بی ایس ڈاکٹرز کے لیے لیبارٹری ٹیکنیشین، ایکس رے ٹیکنیشین، نرسز وغیرہ، ڈینٹل ڈاکٹرز کی معاونت کے لیے ڈینٹل ٹیکنیشین، ویٹرنری ڈاکٹرز کے لیے ویٹرنری ٹیکنیشین اور فارماسسٹ کے لیے فارمیسی ٹیکنیشین پوری دنیا میں فارماسسٹ کے تحت اپنے فرائض انجام دیتے ہیں۔ پاکستان میں جب بھی پیشہ فارمیسی کی قانون سازی کی گئی تو فارمیسی ڈگری ہولڈرز کے مفادات کو ہمیشہ تحفظ دیا گیا۔ مثلاً فارمیسی ایکٹ 1967 میں الگ الگ اندراج رجسٹر میں 1988 میں اے گریڈ فارمیسی ڈگری ہولڈرز کے لیے خصوصی ڈرگ سیل لائسنس نمبر 12 رکھا گیا۔ 1976 میں ڈرگز انسپکٹر اور ڈرگز اینالسٹ کے لیے لازمی تعلیم فارمیسی ڈگری ہولڈرز درج ہیں۔ فارمیسی ڈگری ہولڈرز گریڈ نمبر 17 جبکہ فارمیسی ٹیکنیشین کا پے اسکیل ابھی تک واضح نہیں ہے۔ اسی طرح پنجاب ڈرگز رولز 2007 میں کمپاؤنڈنگ کے لیے فارما ڈسٹریبیوٹرز کے لیے ہول سیل کے لیے اور ریٹیل لائسنس نمبر 9 کا استحقاق صرف اور صرف اے گریڈ فارماسسٹ کے پاس ہے۔ اس طرح صوبائی ڈرگ کنٹرول ڈپارٹمنٹ، صوبائی فارمیسی کونسل، پاکستان فارمیسی کونسل، ڈرگ سیکشن آفیسر وغیرہ وغیرہ کے لیے صرف اور صرف فارمیسی ڈگری ہولڈرز کوالیفائی کرتا ہے۔ پروفیسر اسحاق میو نے مزید کہا کہ اس وقت ناروے، ڈنمارک، سویڈن، برطانیہ، امریکہ سمیت مڈل ایسٹ میں تقریباً ہزاروں فارمیسی ٹیکنیشین کی ضرورت ہے۔ بیرون ملک فارمیسی ٹیکنیشین کی تنخواہ تقریباً 1700 روپے فی گھنٹہ ہے، جبکہ سالانہ تنخواہ تقریباً 48,96,000 بنتی ہے۔ اس طرح ہزاروں فارمیسی ٹیکنیشین سالانہ کھربوں روپے کا زر مبادلہ اپنے ملک پاکستان کے لیے کما سکتے ہیں۔ حکومت فارمیسی ٹیکنیشین کی بھرپور سرپرستی کرے اور فارمیسی تعلیمی اداروں کو بلا سود قرضے بھی دے تاکہ فارمیسی تعلیم ملک میں عام اور جدید تقاضوں سے ہم آہنگ ہو سکے۔ پروفیسر اسحاق میو نے کہا کہ فارمیسی ٹیکنیشین دنیا میں فارماسیوٹیکل انڈسٹری کے لیے بنیادی افرادی قوت ہیں۔ آج فارما انڈسٹری میں فارماسسٹ کو اسسٹ کرنے کے لیے کوالیفائڈ فارمیسی ٹیکنیشین کی تعداد میں مہیا نہیں ہے۔ ہمارے ملک میں اگر فارمیسی ٹیکنیشین کی تعداد فارمیسی کالجز کے لیے بڑھائی جائے تو اس کمی پر قابو پانے میں مدد مل سکتی ہے۔ پروفیسر اسحاق میو نے اپنے خطاب میں صوبائی ڈرگ کنٹرول ڈپارٹمنٹ سے اپیل کی کہ فارماسیوٹیکل بکنگ مین، فارما ڈیلیوری مین، فارما سیلز مین، فارما اسٹور کیپر ہر سطح پر کوالیفائڈ فارمیسی ٹیکنیشین کو تعینات کیا جائے۔ مرکزی حکومت اور صوبائی حکومت کو سنجیدگی سے جائزہ لینا ہوگا کہ ڈرگ رولز میں چند مفاد پرست افراد کے کاروبار کو توسیع دینے کے لیے فارمیسی ٹیکنیشین اور کیٹیگری بی پر شیڈول جی میں درج ذیل ادویات کی فروخت پر پابندی نہیں لگانی چاہیے، بلکہ عوام کو سستی اور معیاری ادویات کی فراہمی کے لیے صحت مند مقابلے ہیلدی کمپٹیشن کا رجحان پیدا کرنا چاہیے۔ کوالیفائڈ فارمیسی ٹیکنیشین اور کیٹیگری بی ہولڈرز کو اپنے ملک میں کاروبار کرنے کی مکمل آزادی ہونی چاہیے تاکہ نوجوان ملک کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔ پاکستان میں فارمیسی ٹیکنیشین کے لیے بے تحاشا پوٹینشل اور مواقع موجود ہیں، لہذا شیڈول جی کی پابندیاں لگا کر مواقع محدود یا ضائع نہ کیے جائیں۔ واصف ناگی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ فارمیسی ٹیکنیشین کورس کی کافی اہمیت ہے اور اس سیمینار کے ذریعے حکومتی سطح پر چند سفارشات پیش کی گئی ہیں، امید ہے کہ ان پر جلد کام ہوگا۔ فارمیسی پروفیشن کا تعلق انسانی صحت سے ہے، اس لیے اس کی بہت اہمیت ہے۔ حسین جہانیہ گردیزی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ فارمیسی ٹیکنیشین کے ساتھ ساتھ
تمام پیرامیڈیکل فیلڈ میں پروگرام چلنے چاہیے۔ آج ہم ملکی ضروریات کے لیے فارمیسی ٹیکنیشین اور پیرامیڈیکل اسٹاف کے حوالے سے قلت کا شکار ہیں۔ اس وقت 50% آبادی 25 سال سے کم عمر نوجوانوں پر مشتمل ہے۔ ہم ہیومن ریسورس کو ڈیولپ کر کے بہترین زر مبادلہ کما سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ مقامی ضروریات اور ہیلتھ سروسز میں بھی انقلاب برپا کر سکتے ہیں۔ ہم فارمیسی ٹیکنیشین کی کمی کو محسوس کرتے ہیں۔ میرے لیے یہ بات بہت حیران کن تھی کہ اتنے سال تک یہ کورسز بند رہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اس بارے میں سوچیں کہ ہم نے کس طرح اپنے ہیومن ریسورس کو بڑھانا ہے۔ مجھے امید ہے کہ یہ سیمینار ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے ہے۔ سلوت سعید نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سیمینار میں فارمیسی ٹیکنیشین کے مسائل کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ میں اس شعبے کو کافی حد تک سمجھتی ہوں۔ مجھے اندازہ ہے کہ انہیں اس وقت چیلنجز کا سامنا ہے۔ مجھے احساس ہوا ہے کہ ہم بین الاقوامی سطح پر مقابلہ نہیں کر پا رہے ہیں۔ پاکستان کی طاقت کوالیفائڈ ہیومن ریسورس ہے۔ پبلک سیکٹر تنہا یا حکومت اکیلے کچھ نہیں کر سکتی ہے، اس میں پرائیویٹ سیکٹر کا بھی اہم رول ہے۔ درمیان میں جو بھی خلا ہے اس کو ختم کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ فارمیسی کے بہت ایریاز میں لوگوں کو ٹرینڈ کیا جا رہا ہے، جیسا کہ کیپیسٹی بلڈنگ، ریسرچ وغیرہ۔ کلینکل ہاسپٹل فارمیسی جیسے ایریاز کو بھی ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے، اور اب تو دنیا بھر میں کمیونٹی فارمیسی بہت اہمیت اختیار کر چکی ہے۔ ڈاکٹر تنویر احمد صدیقی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ٹیکنیشین کورس انتہائی اہم ہے۔ دنیا بھر میں کمیونٹی فارمیسی پروان چڑھ رہی ہے۔ ہمیں اس وقت فارمیسی ٹیکنیشین کی اشد ضرورت ہے۔ فارماسسٹ کونسلنگ کرنے میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ ملک ارشاد نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ڈرگ ایکٹ بنے اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تبدیلیاں آئیں۔ انہوں نے بتایا کہ پنجاب کی آبادی 11 کروڑ ہے، جبکہ فارماسسٹ 25,000 ہیں۔ ہر سال 1500 سے 2000 فارماسسٹ باہر چلے جاتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے ہاں بہت کم فارماسسٹ ہیں۔ اس حوالے سے اقدامات کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ فارمیسی ٹیکنیشین کورس سے ہم صحت کے شعبہ میں فارماسسٹ کو اسسٹ کر کے مریضوں کو بہتر اور صحت مند زندگی کی طرف واپس لا سکیں گے۔ پروفیسر ڈاکٹر سائرہ افضل نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہیلتھ سیکٹر میں لاکھوں جانیں اس انڈسٹری کی وجہ سے بچائی جا چکی ہیں۔ یہ زندگی بچانے والی ہیں۔ جب مریض کو ادویات دی جاتی ہیں تو ان کا پہلا سوال ہوتا ہے کہ اس دوائی کے کیا نقصانات ہوں گے، اور اس وقت احساس ہوتا ہے کہ کاش ہسپتال میں مزید فارماسسٹ ہوں جو کہ مریضوں کی رہنمائی کر سکیں۔ فارمیسی سے منسلک تمام لوگ ریسرچ اور تعلیم کے ذریعے بہت سی نئی ادویات لا سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔